اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعلمناہ صنعة لبوس لکم لتحصنکم من بأسکم فہل انتم شاکرون، اور ہم نے تمہارے لیے انہیں زرہ سازی کی صنعت سکھائی تاکہ تمہاری لڑائی میں وہ تمہارا بچاؤ کریں، تو کیا تم شکر گزار ہو؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں زرہ سازی کی صنعت وجود میں آئی۔ انسانی تاریخ میں مختلف ادوار گزرے ہیں۔ ان مختلف ادوار میں انسان نے طبیعت کو، نیچر کو مسخر کرنا سیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارتقاء پذیر مخلوق بنایا کہ اس کے اندر صلاحیتیں ودیعت فرمائی، اور یہ اپنی کاوش سے، اپنی محنت سے اس صلاحیت کو بروئے کار لے آئے۔ انسان کے اندر اللہ کی طرف سے ودیعت شدہ اس صلاحیت کو بروئے کار لانے میں وقت درکار ہوتا ہے۔ رفتہ رفتہ انسان چونکہ ترقی پذیر، ارتقاء پذیر مخلوق ہے، اس میں صلاحیت بہت ہے۔ بعض ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ انسان کو زمان و مکان میں مقید سمجھنا درست نہیں ہے۔ انسان ایک بے شمار صلاحیتوں کا مالک ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان کی دماغی صلاحیت جو ہے وہ اس قدر زیادہ ہے کہ انسان اس کو استعمال نہیں کر پاتا۔ عام طور پر لوگ کو دماغ کے اندر جو موجود صلاحیت ہے اس میں سے صرف 5% استعمال میں لے آتا ہے۔ یعنی جو انسان اللہ نے بنایا ہے اس میں سے صرف انسان جو ہے وہ 5% انسان ہے، باقی 95% ابھی اس صلاحیت کو یہ استعمال نہیں کر پا رہا۔ اس وقت تک کہتے ہیں دنیا کا جو سب سے زیادہ باصلاحیت انسان، سب سے زیادہ مفکر انسان، وہ 10% اپنی دماغی صلاحیت کو جو ہے وہ استعمال میں لے آتا ہے۔ 10%، 90% وہ بھی بیکار ہے۔ اللہ نے جو انسان بنایا ہے وہ تو 100% تھا، لیکن یہ سب سے ہمارے زمانے کا انسان 10% تک آ گیا ہے۔ یعنی کچھ لوگ، وہ بھی گنے چنے، جو سب سے زیادہ مفکر ہے، سب سے زیادہ اپنی دماغی صلاحیتوں کو استعمال میں لے آتا ہے، بروئے کار لاتا ہے، وہ گنے چنے ہیں 10%، باقی سب وہی 5% والے۔ ابتدا کا انسان، ان کو نہیں پتہ تھا، حضرت آدم کے بیٹوں نے، قابل کو نہیں پتہ چلتا تھا، حابل کو قتل کیا اور اس کے جسم کو کیسے چھپائے، اس کو چھپانے کا طریقہ نہیں آتا تھا۔ باقی حیوانات جو ہیں وہ ترقی پذیر نہیں ہے، ارتقاء اس کے اندر نہیں، جو کچھ ہے ان کو فعلیت بالفعل دے دیا، جو صلاحیتیں ان کو اللہ نے دینا تھی وہ سب کو اسی وقت دے دیا، وہ ارتقاء پذیر نہیں ہے۔ باقی حیوانات، صرف انسان ارتقاء پذیر ہے۔ قابل کو پتہ نہیں چلا اپنے بھائی کو کس طرح چھپانا ہے، ایک کوے نے سکھایا، کوے کو پتہ تھا۔ کوا آج بھی اسی مقام پر ہے، کوا ارتقاء پذیر نہیں ہے، آج بھی وہی کوا ہے، اسی صلاحیت کا مالک ہے کوا۔ انسان کہیں سے کہیں پہنچ گئے۔ سب سے پہلے انسان نے زراعت سیکھی، دیکھا زمین میں دانہ جاتا ہے اور پھر اتفاقاً کہیں وہ اگتا ہے تو ایک دانہ سے ایک
خوشہ 100 دانے لے کے اٹھا تو انکشاف ہو گیا، یار 1 سے 100 دانے ہم حاصل کر سکتے ہیں، تو زراعت کا انکشاف ہو گیا، زراعت شروع کر دی، ورنہ جنگلوں میں اور غاروں میں زندگی کرتے تھے، جنگلوں میں شکار کھیلتے تھے، اور اس وقت جو ہے وہ طبیعت مسخر کرنے کا طریقہ نہیں آتا تھا پہلے انسان کو۔ رفتہ رفتہ زراعت جو ہے وہ انکشاف ہو گیا، پھر آتش کو قابو کیا۔ شروع میں آتش دیکھ کر کے بھاگ جاتے تھے کہ یہ کیا مخلوق ہے، عجیب سی مخلوق ہے، حرکت بھی کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد حرارت بھی ہے اس میں، اس سے انسان ڈر کے بھاگ جاتے تھے۔ بعد میں اس کو مسخر کیا، آتش کو مسخر کیا۔ زراعت، زمین میں زراعت تسخیر کرنے کے بعد آتش کا مسخر کرنا ایک بہت بڑا مرحلہ تھا، اور اس کے بعد رفتہ و رفتہ تسخیر طبیعت میں انسان ترقی کرتا چلا آیا۔ حضرت داؤد کے زمانے میں لوہے کو مسخر کرنے کا، لوہے کی صنعت وجود میں آ گئی۔ لوہے کا پتہ چلا کہ ایک ایسا وہ ہے، دھات ہے جس سے ہم یہ بنا سکتے ہیں وہ بنا سکتے ہیں، تو اس میں زرہ سازی اور تلوار بنانا وغیرہ وغیرہ، پھر برتن جو ہے وغیرہ بنانا۔ چنانچہ قدیم تاریخ داں بھی کہتے ہیں کہ تقریباً حضرت داؤد ہی کے زمانے میں لوہے کا انکشاف، انسان نے لوہا مسخر کیا، انکشاف کیا تھا۔ اور آج کل کے جو کھدائیاں کرتے ہیں تو اس میں وہ لوہا پگھلانے کی بھٹھیوں کا بھی وہ انکشاف ہوا ہے ان علاقوں میں۔ تو قرآن کے مطابق جو ہے وہ قدیم تاریخ کو کھوج لگانے والے جو ہے اسی طرح انکشاف کرتے ہیں۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ، تاکہ تمہاری لڑائی میں وہ تمہارا بچاؤ کرے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ اور سلیمان کے لیے تیز ہوا کو مسخر کیا جو ان کے حکم سے اس سرزمین تک چلتی تھی جسے ہم نے بابرکت بنایا تھا، اور ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ حضرت سلیمان کے لیے ہوا مسخر ہو گئی۔ پھر اس کے بعد حضرت داؤد کے زمانے میں تسخیر طبیعت میں حضرت سلیمان کا زمانہ جو ہے وہ اور آگے کہ ہوا کو مسخر کر دیا۔ ہوا کا جو اس ہوا کی تسخیر کا مطلب یہ ہے، ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اگر ان لوگوں کی طرح توجیہ کریں جو محسوس پرست ہوتے ہیں، جو ان کے محسوسات میں آتے ہیں ان کو مانتے ہیں، جو ان کے محسوسات میں نہیں آیا نہیں مانتے ہیں، ان کی طرح اگر ہم بات کریں تو پھر یہ ہوگا کہ حضرت سلیمان کے زمانے میں کشتی رانی کی صنعت وجود میں آ گئی۔ کشتی رانی جو ہے اس زمانے میں ہوا کے ذریعے ہوتی تھی، ہوا کا رخ دیکھا جاتا تھا اور پھر اس کے مطابق جو ہے وہ کشتیاں چلتی تھی۔ کشتی کے اوپر بادبان نصب کیا جاتا ہے، اس بادبان پر ہوا لگتی ہے اور کشتی چل پڑتی ہے۔ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور بابرکت سرزمین جو ہے ارض شامات ہے، شام کی سرزمین کو قرآن ہمیشہ بابرکت سرزمین کہتا ہے۔ قرآن میں جا بجا اس ارض شام کا ذکر ہے، اور ارض شام ہی کو بابرکت کہا ہے قرآن میں، اس لیے کہ تمام تقریباً اکثر انبیاء وہیں مبعوث ہوئے، شریعتیں وہاں نازل ہوئی، آسمانی کتابیں وہاں نازل ہوئی، اور حضرت ابراہیم کی نسل میں جب
سلسلہ نبوت جو ہے وہ چل رہا تھا، حضرت یعقوب کی نسل میں، اور بعد میں حضرت اسماعیل کی نسل میں منتقل ہو گیا یہ سلسلہ۔ پھر حجاز کو یہ شرف ملا، وإلا اس سے پہلے شام کی سرزمین کو، حتیٰ کہ قبلہ اول بھی شام کی سرزمین میں ہے۔ إلی الأرض التي بارکنا فیہا، وہ شام کے سرزمین کی طرف جاتے تھے اور آتے تھے کشتی رانی کی طرح۔ لیکن قرآن مجید میں ایک جگہ اور آیت ہے کہ کشتی رانی جو بادبان کے ذریعے جو ہوا کو مسخر کرنا ہوتا ہے، ہوا سے استفادہ کرنا ہوتا ہے، جو بہت سارے لوگ یہ کام کرتے ہیں، صرف سلیمان نہیں، لیکن سلیمان کے زمانے میں یہ کشتی رانی کا فن جو ہے وہ شروع ہو گیا، یہ ہو سکتا ہے۔ ایک یہ توجہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کی دوسری آیات میں صراحت موجود ہے، رواحها شہر، اس میں ہے کہ حضرت سلیمان کے لیے ہوا مسخر تھی کہ وہ ہوا کے دوش پر بیٹھ کے ہوائی سفر کرتے تھے۔ اس کے لیے ہم اس سورہ میں ہم آ کر کے سورہ سبا میں ہم یہ بحث آپ کے لیے واضح کریں گے کہ کیا حضرت سلیمان کے لیے ہوا اس طرح مسخر تھی کہ وہ ہوا کے دوش کے اوپر سفر کرتے تھے، جس طرح آج کل ہم جہازوں کے اوپر ہوا کے دوش پر سفر کرتے ہیں۔ آج کل کے انسان کے لیے ہوا مسخر ہے، اسی معنی میں ہوا مسخر ہے کہ وہ ہوا کے دوش پر سفر کرنے لگا ہے یہ انسان، آج کا انسان۔ کیا حضرت سلیمان کے زمانے کا انسان، یعنی حضرت سلیمان ہوا کے دوش پر سفر کرتے تھے، یا تسخیر ہوا سے مراد وہی کشتی رانی ہے؟ اس کے لیے ہم آئندہ بحث کریں گے۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمٍ، ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں، اسی علم کی بنیاد پر ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کیا تھا۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور شیاطین میں سے کچھ کو، من الشیاطین، کچھ کو مسخر بنایا جو ان کے لیے غوطے لگاتے تھے اور اس کے علاوہ دیگر کام بھی کرتے تھے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، ہم ان سب کی نگہبانی کرتے تھے۔ اس آیے مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، سلیمان کے لیے غوطہ زنی کرتے تھے شیاطین میں سے، یعنی جنات میں سے۔ جنات کو شیاطین کہا ہے چونکہ شیطان بھی جنات سے ہوتے ہیں، کان من الجن ففسق، یہ خود ابلیس بھی جنات میں سے، اور یہ شیاطین کو یعنی جنات کو مسخر کیا تھا حضرت سلیمان کے لیے۔ حضرت سلیمان کے لیے یہ جنات جو ہے وہ بڑی عمارتیں بناتے تھے اور بہت بڑے کام کرتے تھے، اور دریا میں غوطے لگا کر کے وہاں سے موتیاں نکالتے تھے وغیرہ، بہت سارے کام حضرت سلیمان کے لیے۔ حتیٰ کہ کہتے ہیں ابھی بعض آثار بھی ہے، جنات کے کام کا بڑے بڑے پتھر اٹھا کر کے رکھتے تھے اور وہ بناتے تھے۔ جن مسخر تھا حضرت سلیمان کے لیے۔ ادھر محسوس پرست لوگ پھر آتے ہیں۔ محسوس پرست لوگ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو ان کے محسوسات میں آتا ہے، انہوں نے خود مشاہدہ کیا، دیکھا، مان لیا، نہیں تو نہیں مان۔ وہ لوگ ادھر آتے ہیں، کہتے ہیں جن کو ان لوگوں نے نہیں دیکھا، نہ مسخر ہوتے دیکھا ہے، اس لیے ان کا ذہن نہیں مانتا جس چیز کو نہیں دیکھا، اور پھر ادھر تعویل کرتے ہیں۔ تعویل کرتے ہیں کہ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، یہاں شیاطین سے مراد وہ قبائلی لوگ ہیں، ان کو قابو کیا تھا، وہ شیطانی کرتے تھے،
اور وہ جنگجو قسم کے لوگ تھے، وہ مار دھاڑ کرنے والے لوگ تھے، اس لیے ان کو شیطان کہا ہے۔ اور وہ ان شیاطین کو، قبائلی جو مار دھاڑ کرنے والے لوگوں کو حضرت سلیمان نے قابو کیا تھا اور ان سے کام لیتے تھے۔ وہ شیطانی نہیں کرنے دیتے تھے، مثبت کام جو ہے وہ ان سے لیتے تھے، یہ توجیہ کرتے ہیں۔ جبکہ اس قسم کا کام جو ہے وہ شیاطین کے بغیر قبائلی لوگوں سے تسخیر ہے، قبیلوں کے لوگوں کو مسخر کرنا، ان کو قابو کرنا، ان سے کام لینا جو ہے وہ ہم نے دیکھ رکھا ہے۔ مصر میں فرعون نے بھی قابو کیا تھا اس قسم کے لوگوں کو، اور اہرام بنوایا، بڑے بڑے پتھر جو ہے وہ اٹھوائے، وہ اہرام ابھی موجود ہیں۔ اور اس طرح اور بہت سی وہ موجود ہے، عمارتیں دنیا میں موجود ہے جو اس قسم قبائلی لوگوں نے بنایا ہے۔ یہ شیاطین سے مراد قبائلی لوگ نہیں ہے، قرآن کے اوپر اس قسم کی معنوی تحریف صحیح نہیں ہے، اس سے قبائلی لوگ مراد لینا درست نہیں ہے۔ شیاطین سے مراد جنات ہے، جنات کو قابو کیا تھا حضرت سلیمان نے، اور سلیمان کے لیے جن جو ہے وہ قابو تھے، ان کے کنٹرول میں تھے، اور بہت سے چارن پرن بھی ان کے کنٹرول میں تھے۔ یہ قرآن کی دیگر آیات سے واضح ہے۔ پھر فرمایا وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، یغوصون، غوطہ خوری کے علاوہ بھی کام کرتے تھے، یعنی بڑی بڑی عمارتیں بنانا وغیرہ۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ہوا کو مسخر کیا، تو ہوا جو ہے وہ حضرت سلیمان کے قابو میں ہوتی تھی۔ ادھر شیاطین کو مسخر کیا، تو یہاں کیا فرمایا وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، ان شیاطین کو کے اوپر ہم نگہبانی کرتے تھے، نگرانی کرتے تھے کہ شیاطین آخر شیاطین حضرت سلیمان کے قابو میں دے کر اس کے اوپر نگرانی ہم رکھتے تھے کہ یہ لوگ شیطنت نہ کریں۔ ان کے اندر جو طاقت ہے، جو قوت کار ہے، اس سے فائدہ اٹھاتے تھے حضرت سلیمان، اور ان کے اندر جو شیطنت ہے اور شرارت ہے اس کے لیے خود خداوند عالم حافظ تھے، حفاظت کرتے تھے، ان کو اجازت نہیں دیتے تھے شیطنت کرنے کی۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور ایوب کو بھی اپنے رحمت سے نوازا جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا مجھے بیماری سے تکلیف ہو رہی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ حضرت ایوب بھی بنی اسرائیل کے ایک جلیل القدر نبی گزرے ہیں۔ صبر ایوب ضرب المثل ہے تقریباً، اور آپ بہت عرصے تک، کافی لمبی مدت تک بیمار رہے۔ بیماری کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایوب کو آزمایا ہے نا، البلاء للولاء، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے دوستوں کو آزماتا ہے، آزمائش سے گزارا جاتا ہے ہر نبی اور ہر ولی کو۔ ایوب کو بیماری، اس قدر بیماری لاحق تھی کہ ان کے سب بال بچے بھی چھوڑ گئے، اور ان کی بیگم نے بھی ان کا ساتھ دینا آخر میں چھوڑ دیا، آخر 15-20 سال تک بیمار رہے۔ کس کو صبر آئے، سب نے چھوڑ دیا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دی، صبر کیا۔ حضرت ایوب نے اس بیماری کو، اس آزمائش کو قبول کیا، اس فیصلے کو، اللہ کے فیصلے کو قبول کیا۔ صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جو کیا اس فیصلے پر راضی رہنا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ اور اگر بیماری ہے، بیماری کی وجہ سے کہنا، یہ بے صبری نہیں ہے، بیماری کا ایک لازمی طبیعت ہے۔ بچہ مرتا ہے تو اس پر رونا بے صبری نہیں ہے، وہ قدرتی بات ہے۔ اس فیصلے کے اوپر کہ میرا بچہ جو ہے کیوں اٹھایا اللہ نے میرے ہاتھ سے، کیوں اٹھایا، یہ بے صبری۔ فیصلے کے اوپر راضی، اس پر سوال اٹھانا، راضی نہ ہونا، اس کو بے صبری کہتے ہیں۔
پہلے بھی بتایا آپ کو حضرت یعقوب کے قصے میں، حضرت یعقوب اس قدر روئے، حالانکہ یوسف ان کو علم تھا، پیغمبر تھے، پتہ تھا کہ یوسف زندہ ہے، صرف اور صرف جدائی کی وجہ سے وہ روئے، اس کو بے صبری نہیں کہتے تھے۔ خود قرآن کہتا ہے کہ حضرت یعقوب نے صبر جمیل کہا، صبر جمیل، نہایت مناسب ترین صبر، جمیل صبر، خوبصورت صبر۔ یا اتنا روتے ہیں اور آنکھیں بھی نابینا ہو جاتی ہیں، اور پھر خوبصورت صبر، جی ہاں، رونا اور صبر کے منافی نہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت ایوب نے صبر کیا، کیا مطلب ہے صبر ایوب کا مطلب یہ ہے کہ اس قدر لمبے عرصے تک بیماری کا جو اللہ کا فیصلہ تھا، اس فیصلے کے اوپر راضی رہے، اس فیصلہ الہی کے اوپر راضی رہے۔ ہم اہل بیت کے ہر فرد سے بھی ہم کو یہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے کا درس ملتا ہے۔ یہ تقریباً جناب سیدہ زینب سے کہا تھا کہ تیرے بھائی کو اللہ نے قتل کیا، تم کو اللہ نے رسوا کیا، تو کیا کہا تھا؟ ما رأینا الا جمیلا، کیا فرمایا؟ ہم نے اللہ کی طرف سے جمیل، نہایت مناسب چیز کے علاوہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں، نہ اللہ نے ہم کو ذلیل کیا ہے، نہ اللہ نے ہمارے ہستیوں کو قتل کیا ہے، بلکہ لوگوں نے قتل کیا۔ ما رأینا الا جمیلا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ اور اگر گریہ کیا ہو اس کو بے صبری نہیں کہتے۔ انہوں نے اپنے رب کو پکارا، مجھے بیماری سے تکلیف ہو رہی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ فاستجبنا لہ، دعا قبول ہوئی، بہت عرصے بعد قبول ہوئی، لمبی بیماری کے بعد دعا قبول ہوئی۔ فکشفنا ما بہ من ضر، اس کی تکلیف کو ہم نے دور کر دی اور انہیں ان کے اہل و عیال عطا کی۔ وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم رحمۃ من عندنا وذکریٰ للعابدین، تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کی تکلیف ان سے دور کر دی، اور انہیں ان کے اہل و عیال عطا کیے، اور اپنی رحمت سے ان کے ساتھ اتنے مزید بھی جو عبادت گزاروں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ وذکریٰ للعابدین، ایوب نے صبر کیا، سب چھوڑ گئے تھے، اولاد بھی نہیں رہے، اور گھر اہل بھی نہیں، اکیلا تنہا رہ گئے تھے، بے یار و مددگار ہو گئے تھے، کوئی دیکھنے والا، دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا، بیماری ہے اور تنہائی بھی، ٹھیک ہے۔ پھر بالآخر اللہ نے سنی، شفا یابی ہوئی، شفا یابی کے بعد صحت مند ہو گئے، تو پھر ساری دنیا آ جاتی نا واپس، سب واپس آ گئے، اور پھر مزید اولاد اور اہل سے اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ دیکھو یہ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، ان کے اہل و عیال عطا کیا، اہل کو واپس کر دیا ان کے لیے، گھر پھر آباد ہو گیا، پر رونق ہو گیا، چہل پہل گھر کے اندر رونق آ گئی۔ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، پہلے 2 بیٹے تھے، اب 4 بیٹے ہو گئے مثلا، اور پہلے کم رونق تھی، اور اب شفا یابی کے بعد جو ہے وہ بیماری سے پہلے کم رونق تھی، بیماری کے بعد جو ہے وہ گھر کی رونق بڑھ گئی، افراد خانہ بڑھ گئے۔ رحمتاً من عندنا، ہماری طرف سے رحمت کے طور پر جو ہے یہ ہم نے ان کے لیے یہ عنایت کیا۔ اور دوسرا ہے ذکریٰ للعابدین، عبادت گزاروں کے لیے ایک نصیحت کے طور پر۔ حضرت ایوب کی زندگی بھی ایک نصیحت ہے، ایک عبرت ہے، ایک درس ہے، ایک سبق ہے عبادت گزاروں کے لیے، کہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت گزاری میں اگر وقت گزارتا ہے ایک شخص، تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اور اب آزمانے کے بعد اس کے ایمان اور اس کے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ امتحان جب لیتا ہے، آزمائش کرتا ہے اپنے علم میں اضافے کے لیے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ حضرت ایوب جو ہے اس کو 20 سال بیمار رکھنے کے بعد صبر کرنے والا ہے یا نہیں ہے۔ جب اللہ کو پتہ ہے وہ صبر کرنے والا ہے، تو 20 سال بیمار رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے علم کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ان کو اہل و عیال اضافہ کر کے دے دیتے۔
اللہ کے علم کی بنیاد پر یہ مستحق نہیں بنتا۔ اللہ کی دانش میں ہونے کی وجہ سے ان کو رحمت سے نوازے، اس نے کیا کچھ نہیں، صرف علم کی بنیاد کے اوپر۔ آزمائش اس لیے کرتا ہے اللہ، اپنے علم میں اضافے کے لیے تو آزمائش نہیں کرتا۔ اللہ آزمائش کرتا ہے کہ یہ امتحان کے مراحل سے گزرے، اور امتحان کے مراحل سے گزرنے کے بعد یہ اللہ کی رحمت کے لیے اہل بنے۔ اہل، غیر اہل کو اللہ رحمت دیتا ہے تو یہ عدل انصاف نہیں ہے، اور غیر اہل کو دیتا ہے، سب کو دیتا ہے تو پھر سب کو دینا چاہیے۔ سب کو دے گا تو پھر کسی میں فرق نہیں رہتا۔ لہٰذا آزمائش سے گزارا جاتا ہے، اور آزمائش میں عملی طور پر انسان جب صبر کرتا ہے، عمل کرتا ہے، اس وقت وہ اللہ کی رحمت کے لیے اہل بنتا ہے۔ جیسے اللہ کی رحمت کے لیے انسان اہل بنتا ہے، اللہ کی رحمت اس کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ یہ خیال رکھنا ہوتا ہے انسان کو، بندگی کے آداب میں سے، ضروریات میں سے ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین، اللہ سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے رحمت کو اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے، واجب ہے اللہ کے اوپر رحم کرنا۔ لیکن مسئلہ یہاں حل نہیں ہوتا، اللہ کا ارحم الراحمین ہونے سے میرا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اللہ نے رحمت کو اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے، رحمت اللہ پر واجب کر دیا ہے اللہ نے خود، اس سے میرا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ میرا مسئلہ کب حل ہوا؟ جب میں اس رحمت کے لیے اپنے آپ کو اہل بنا دوں، پھر مسئلہ حل ہوگا۔ ساری بات ہمارے ہاتھ میں ہے، اپنی قسمت، ہماری نصیب جو ہے وہ خود ہم نے درست کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کے رحمتوں کے لیے اہل بن کر، اہل بننا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ مفت میں کچھ نہیں دیتا۔ حضرت ایوب کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش سے گزارا کہ اہل بن جائے، اہل بن گئے تو پھر وہ آتیناہ اہلہ ومثلہم معہم رحمۃ من عندنا، یہ سب حضرت ایوب کے اہل بننے پر ہے، اور اہل آزمائش میں پاس ہونے کے بعد اہل بنتا ہے۔ یہ ہے ذکریٰ للعابدین، عبادت گزاروں کے لیے۔ عبادت گزار جیسا ہی کہتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھ کے واحد کے انتظار میں نہیں بیٹھنا چاہیے، اس طرح نہیں ہوا کرتا۔ 2 رکعت نماز پڑھی تو خیال کیا کہ میں نے بہت کچھ کیا ہے۔ ایک صاحب ایک مرتبہ ہمارے ساتھ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، کمرے میں بیٹھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی ہے، میرے چہرے سے نور ظاہر ہو رہا ہوگا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ ایک بار نماز پڑھ لی تو کہہ رہا تھا، اظہار کر رہا تھا، میرے چہرے سے نور ظاہر ہو رہا ہے، میں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ اس طرح نہیں ہوتا، ایک مرتبہ نماز پڑھنے سے چہرے میں نور نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، 2 رکعت نماز پڑھنے سے وحی نازل نہیں ہوتی۔ یہ ذکر للعابدین ہے۔ سال عبادت کرنے کے بعد انسان اپنے آپ کو اللہ کے رحمت کے لیے، اور پھر آزمائش سے گزرنے کے بعد اللہ کے رحمت کے لیے اہل بناتا ہے، پھر اللہ کی رحمت اس کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔